بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل، ابھی چند دنوں کے بعد قربانی آنے والی ہے، تو اس حوالے سے قربانی کے چند اہم ترین مسائل آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان مسائل کو سنیں، قربانی سے پہلے پہلے اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک ان مسائل کو پہنچائیں۔ ہر وہ مسلمان جس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کے چند ضروری مسائل کو سیکھے۔ سب سے پہلی بات، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، ان دنوں میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ یہ وہ دن ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور دنیا کے افضل ترین دن ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابھی جو دن آنے والے ہیں، ذوالحج کے مہینہ کے پہلے 10 دن، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں میں سب سے جو افضل ترین دن ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو معلوم دنوں میں، گنتی کے چند دنوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے دنوں میں نیکیاں کی جائیں وہ اللہ کو اتنی محبوب اور پیاری نہیں ہیں جتنی ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ رب العالمین کو پیاری لگتی ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خصوصاً نیکیاں کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم باقی دنوں میں، رمضان المبارک میں ہمارے ہاں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے نیکیاں کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، لیکن یہ دن بھی بہت فضیلت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن ہیں۔ ہم ان دنوں میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام ان دنوں میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ان دنوں کی خاص فضیلت کس لیے ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی خاص فضیلت اس لیے ہے، یہ دن باقی تمام ایام سے افضل اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو ان دنوں میں خاص کر دیا ہے۔ نماز بھی انہی میں ہے، روزہ بھی ہے۔ 9 ذوالحج کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور پورے 9 دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح قربانی بھی انہی دنوں میں ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی عبادت حج، وہ بھی انہی دنوں میں ہے۔ تو اسلام کی بنیادی عبادتیں ان دنوں میں اکٹھی کر دی گئی ہیں، اسی لیے ان ایام کی فضیلت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ان میں یوم عرفہ کا دن ہے، جو 9 ذوالحج کا دن، حج والا دن، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت کو مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، جو بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات تھی۔ اور صحابہ کرام ان دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خاص طور پر اللہ رب العالمین کے قریب ہوں، نفل نماز پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا، اس کے بعد تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان دنوں میں تکبیرات، تحمید، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کی کبریائی کی کلمات کو کثرت کے ساتھ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح 9 ذوالحج کا روزہ
جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 9 روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔